مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام بعض اوقات استطاعت کے باوجود قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں سوائے حنفیوں کے، مالکی، شافعی، حنبلی، اہل حدیث اور اہل تشیع سب کے نزدیک یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا محمد علی آئے دن حنفیوں کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ کھڑا کرتا ہے۔ آج کل اس نے ایک محاذ کھڑا کیا ہے کہ قربانی حنفیوں کے نزدیک صرف واجب ہے اور ائمہ کے نزدیک قربانی واجب نہیں۔ جب آپ تقلید کے خلاف ہیں، جب آپ مقلدین کے خلاف ہیں، جب آپ کہتے ہیں کہ رفع یدین اگر کوئی امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں بھی کرے تو آپ اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، برا کہتے ہیں، اس کو بھی آپ اسلام میں گمراہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ جب آپ اس طرح کی باتیں اپنے موقف کو تائید کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب آپ کسی موقف کو حنفیوں کے خلاف بیان کرتے ہیں تو پھر ائمہ سامنے لے آتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام مالک یہ کہتے ہیں۔ جب آپ ان کو مانتے ہی نہیں، ان کی تقلید کے قائل ہی نہیں، ان کی تقلید کو آپ برا سمجھتے ہیں تو اماموں کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ پھر آپ قرآن و سنت پہ کیوں نہیں آتے؟ پھر آپ قرآن کی آیت اور حدیث پاک کیوں نہیں پیش کرتے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث مبارکہ و قرآن کی آیات سے یہ بات واضح طور پر پتہ چلتی ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اس وجہ سے آپ بھاگتے ہیں، آپ نے حنفیوں کے خلاف بات کرنی، تائید میں تو بات کرنی نہیں، تائید میں بات کر دی تو آپ کا تو سارا مدعا خراب ہونے کا ڈر ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے طرح طرح کی یہ باتیں آئے دن پیش کرتا رہتا ہے۔ پہلی بات اس نے جو اس ویڈیو میں کی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے باوجود استطاعت کی قربانی نہ کرنے کی ہے، جبکہ یہ بات ہے ہی نہیں، باوجود استطاعت کا لفظ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے قربانی اس وجہ سے نہیں کی تاکہ کوئی فرض نہ سمجھے اور اس وقت ان کے پاس طاقت ہی نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ حدیث نمبر سنن کبریٰ کی 19040 اور 41 ہے۔ باوجود چلے اس میں استطاعت کا لفظ بھی اگرچہ ہے نہیں، پھر بھی اس کی سند پہ صراحتاً حکم لگا ہے، ضعیف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنن کبریٰ بہقی کی یہ دونوں روایتوں پر حکم ضعف کا ہے، ضعیف روایتیں۔ اب خود ضعیف روایتوں سے استدلال کر رہا ہے، ہمیں کہتے ہیں یہ جعلی روایتیں ہیں، خود استدلال کیوں کر رہا ہے ضعیف سے؟ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث بھی سنن کبریٰ بہقی میں حدیث نمبر 19037 ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، تین چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے سنت ہیں۔ نمبر 1 وطر، نمبر 2 قربانی، اور نمبر 3 فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنت۔ اب یہ روایت بھی عدم وجوب پر پیش کی جاتی ہے کچھ اور لوگوں کی طرف سے، مگر اس روایت کی سند بھی ضعیف ہے۔ آپ دیکھیں سنن کبریٰ بہقی پہ جو ان کے ہم نوا اور ہم خیال لوگوں نے حکم لگایا ہے یہ ضعیف ہے۔ تو لہذا ضعیف حدیث احکام میں تو اتفق علیہ ہے کہ احکام میں ضعیف حدیث پیش نہیں کی جا سکتی، تو لہذا احکام یعنی حلال و حرام کے فضائل میں پیش کی جا سکتی ہے، تو یہ تو ویسے واجب ہونے کا معاملہ ہے، اس پر کوئی ضعیف روایت پیش کی نہیں جا سکتی۔ ایک بات ہے وہ ہے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا عمل، جو کہ سنن کبریٰ بہقی میں 19045 اور 40 ہے نمبر روایت میں ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ باوجود استطاعت کے قربانی نہیں کرتے تھے، اپنے ہمسایوں کو سمجھانے کے لیے قربانی فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ان کا ذاتی عمل ہے، ان کا اپنا نظریہ ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، باقی صحابہ کا اور بھی نظریہ تھا، تو لہذا یہ ان کا پرسنل ذاتی رائے تھی، ان کا اپنا اپینین تھا۔ باقی اور ائمہ اور صحابہ نے ہر صحابی نے، ہر امام نے اس کو نہیں لیا۔ تو لہذا قرآن کی آیات اور احادیث طیبہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے وجوب پر دلالت کر رہی صراحتاً، تو موقوف روایت کو مرفوع روایت کے مقابل پیش کرنا ویسے درست نہیں ہے، اور چاہے جائے کہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہو رہا ہو جو ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ قرآن کے سے ہم اس کا وجوب ثابت کریں گے قربانی کا۔ نمبر 1 فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر کی آیت، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجیے۔ یہاں ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت قطعی الثبوت ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں، قطعی الثبوت تو ہے لیکن قطعی الدلالہ نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، اگرچہ یہ بات ضرور درست ہے کہ اس سے مراد ونحر سے مراد کچھ اور بھی لیا گیا، سینے پر ہاتھ باندھنا بھی لیا گیا ہے، لیکن باہر کیف وجوب کے لیے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ قطعی الثبوت ظنی الدلالہ یا ظنی الثبوت قطعی الدلالہ، یہ ضروری ہے۔ تو لہذا ٹھیک ہے، یہ قطعی الثبوت تو ہے یعنی قرآن سے ثابت ہے، لیکن ونحر صراحتاً
بالکل واضح طور پر صرف قربانی کے لیے بولا جا سکتا ہے ایسا نہیں، یہ بات واضح ہے، ظنی ثبوت ہے، قطعی ثبوت ہے، ظنی الدلالہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں یہی تو وجوب کے لیے ہمیں چاہیے، ایک چیز قطعی ثبوت ہو، ظنی الدلالہ ہو، وجوب ثابت ہو جاتا ہے، وگرنہ اگر قطعی ثبوت قطعی الدلالہ ہو، اگر ثبوت بھی قطعی سرٹینٹی سے ہو اور اس کا واضح طور پر obviously وہ بات سمجھ بھی آ رہی ہو تو وہ فرض ہوتا ہے، تو لہذا ہم کہتے ہیں کہ وجوب کے لیے اتنی ہی ریکوائرمنٹ کافی ہے، ونحر اگرچہ قطعی ثبوت ہے، ظنی الدلالہ ہے، لیکن اس سے وجوب بہرحال ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جو اس بارے میں ہے، مختصر میں دوسرے 2-3 حدیثیں پیش کروں گا۔ مسند امام محمد کی حدیث نمبر 8273 اور ابن ماجہ کی 3123 نمبر روایت، من وجد ساعتن، یہ من وجد ساعتن یہ لفظ ہے مسند امام محمد کے، اور من کان لہو ساعتن یہ اب ابن ماجہ کے لفظ ہیں کہ جو قربانی کی وسعت پائے ولم یضحی اور قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اتنی سخت وعید یقیناً واجب کے چھوڑنے پہ ہو سکتی ہے، مستحب یا وہ جس پہ سزا ہی نہ دی جائے اس کے چھوڑنے پر اتنی سخت وعید سرکار سنا رہے ہیں، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری جائے نماز یعنی عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ اتنا بڑا زجر ظاہر ہے کہ مستحب یا مندوب یا سنت مستحبہ کو چھوڑنے پر تو نہیں ہو سکتا، تو لہذا اس حدیث کچھ ایک یہاں پر مرزا ایک اعتراض کر سکتا ہے، کچھ محدثین نے اس کی تعویل میں کچھ اور بھی کہا ہے کہ اس سے مراد کچھ اور، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ہر احتمال قابل قبول نہیں ہوتا، ہر تعویل قابل قبول نہیں ہوتی، وہی تعویل قابل قبول ہوتی جو قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق ہو، ہر احتمال جو ناشی بلا دلیل ہو اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا اس وجہ سے اس جگہ یہ بات قابل فہم ہے، ضروری ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں احادیث موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید سے پہلے قربانی کر لی تو اس نے گوشت ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے کر لیا، اور جس نے ہمارے عید کے بعد قربانی کی تو وہ قربانی ہے، وہ ہے سنت ہماری، جس نے اس سنت کو پا لیا، مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ ہے جس نے اپنا لیا اس نے قربانی واقعی ادا کر لی۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ذبحت قبل ان اصلی وعندی جزعۃ خیر من مسنۃ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی پہلے کر لی، اور ایک روایت میں لفظ یہ ہے کہ میرے گھر جو پڑوسی تھے وہ غریب تھے تو میں نے چاہا ان کے لیے عید کا دن ہے گوشت مل جائے ان کو، تو میں نے قربانی پہلے کر لی۔ میرے پاس ہلکا ایسا بکری کا بچہ ہے، خیر من مسنۃ، جو 1 سال کے بکرے سے بھی زیادہ مضبوط یعنی زیادہ توانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں لفظ یہ ہے، اجعلھا مکانھا، اس کو اس کی جگہ کر دو اور تمہارے بعد کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں لفظ من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ جو نماز سے پہلے قربانی کر چکا اس کو چاہیے کہ وہ دہرائے۔ اسی طرح اس سے اگلی دی 5562 نمبر روایت یہ ہے، جو 5561 نمبر روایت، 5560 نمبر روایت، اور بہت ساری اور جگہوں پہ یہ روایت ہے، مسلم میں بھی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب امر کے صیغے ارشاد فرمائے، ایک جگہ فرمایا فلیعد، ایک جگہ فرمایا فلیذبح، 5562 نمبر میں فرمایا فلیذبح، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ یہ تمام امر کے صیغے ہیں، اور امر کے متعلق یہ مسلمہ اصول ہے جب تک کوئی قرینہ صارفہ نہ ہو جو وجوب سے پھیرنے والا، اس وقت تک امر وجوب پر ہی دلالت کرتا ہے۔ تو ان تمام روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے فلیذبح فلیعد کہ قربانی کرنا واجب ہے، اگر قربانی کرنا واجب نہ ہوتا۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہ تمام کہ جنہوں نے عید سے پہلے قربانی کر لی، ان کو اعادے کا سرکار حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اب وہ دوبارہ کریں، تو اگر یہ سنت مستحبہ ہوتی تو دوبارہ اس کو دہرانے کا حکم کیوں دیا جاتا؟ تو لہذا اس وجہ سے احناف کا موقف بڑا مضبوط ہے اس بارے میں۔ اسی طرح قرآن کی آیت ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اب قربانی کو بھی نظر کے طور پر قرآن اس آیت میں قربانی بھی شامل ہے، تو اگر قربانی کرنا واجب نہ ہوتا، کیونکہ نظر کے لیے شرط ہے کہ اس کے دن سے کوئی واجب ہو، تو لہذا قربانی کرنے کے لیے قربانی کرنا واجب اس سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ قربانی کی نظر ماننے کا حکم، نظر پوری کرنے کا حکم قرآن نے دیا ہے۔ اب آخر میں بات جو اس نے کی ہے مختصار کے ساتھ وہ بھی پیش کروں گا، اماموں کا موقف کیا ہے اس بارے میں، آئمہ کا موقف کیا ہے اس بارے میں۔ اس نے جو یہ کلیم کیا یہ صرف حنفیوں کا موقف ہے، اب اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ میرے سامنے فقہ علی المذاہب الاربعہ ہے، فقہ علی المذاہب الاربعہ میں لکھا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، صرف فرق اتنا، سب کے نزدیک سنت موقدہ ہے،
مگر فرق اتنا ہے کہ احناف کے نزدیک سنت موقدہ ہے، اس کے تارک لا يعذب تارکھا بالنار، اس کے چھوڑنے والے کو آگ کا عذاب تو نہیں ہوگا، لیکن یحرم من شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ سرکار کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ وَيُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِالْوَاجِب، اس کو واجب کہتے ہیں، جبکہ باقی جو ائمہ ہیں اس کو سنت موقدہ تو مانتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہے، لیکن جہنم کا حقدار وہ نہیں بنے گا، اس قدر پر سب کا اتفاق ہے۔ بہرکیف سب اس کو سنت موقدہ مانتے ہیں، اور سنت موقدہ مطلب جو واجب ہے، جس کا کرنا ضروری ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ دوسری اس پر میں آپ کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، صحیح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس صحیح مسلم کے حاشیے میں لکھتے ہیں، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اختلف العلماء فی وجوب الاضحیۃ علی الموسر، یعنی اضاحی کا جو کتاب الاضاحی ہے اس جگہ آپ نے یہ بحث کی حاشی میں، علماء کا اختلاف ہے موسر پر، یعنی جو خوشحال ہو، پراسپر ہو، اس پر قربانی واجب ہونے کی۔ قال جمہور یہ سنت فی حقہ، جمہور کہتے ہیں وہ سنت ہے اس کے حق میں، اور پھر آگے کہتے ہیں، وہ دلائل دیتے تھے، آگے فرماتے ہیں، اور امام ربیعہ، اوزائی، اور قال ابو حنیفہ واللیث یہ واجبۃ علی الموسر، کہ موسر پر واجب ہے، یعنی خوشحال پر قربانی واجب ہے، غنی پر واجب۔ وقال بعض المالکیہ، بعض مالکیہ نے بھی یہی کہا، وقال نخعی واجبۃ، اور امام نخعی نے فرمایا علی الموسر، موسر پر واجب ہے۔ دیکھیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی یہاں وجوب کا لکھا ہے، اور تو لہذا ایک اکیلے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے وجوب کے قائل نہیں ہے، امام مالک کی طرف بھی یہ قول ایک ملتا ہے، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول ہیں، کہ ایک قول یہ ہے واجب علی الغنی، غنی پر واجب ہے، اور سنت علی الفقیر، فقیر پر واجب ہے، فقیر پر سنت اور غنی پر واجب ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا ایک قول ملتا ہے۔ تو لہذا یہ مرزا محمد علی کی جہالت ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ صرف حنفی یہ بات کہتے ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں سے قطع نظر مرزے کا جب تعلق تقلید سے ہے ہی نہیں، جب وہ تقلید کے خلاف ہے، جب وہ امت کی سارے علماء کو، سارے صوفیاء کو، سارے محدثین کو، سارے مفسرین کو وہ جب اس بارے میں مجرم قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ سب کے سب مقلد تھے، سیاستہ کے مصنفین سے لے کر، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق صرف اتنا ملتا ہے کہ وہ خود مجتہد تھے، ایک قول میں وہ خود شافعی تھے۔ بہرکیف جب اماموں کی وہ اکثریت جو مجتہد نہیں تھی وہ سب مقلد تھی، جب وہ خود تقلید کرتی تھی، تو اس کے نزدیک تو سب کے سب کیا ہیں، وہ مجرم اس بارے میں۔ تو پھر آپ ائمہ مجتہدین کے حوالے کیوں دیتے ہیں؟ آپ قرآن سے بات ثابت کریں، قرآن نے فرمایا وَنَحَرْ، حدیث میں فرمایا من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو وسعت پائے اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہاں پر ایک بات وضاحت اس حدیث پہ کرتا چلوں، مسند امام محمد میں یہ روایت ہے، اس کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو روایت سنن ابن ماجہ میں ہے وہ سندن حسن ہے، وہ سندن ضعیف روایت نہیں ہے، اور بلکہ تو لہذا اس وجہ سے جب حدیث میں یہ لفظ موجود ہیں، جب اس حدیث میں اتنے سختی موجود ہے، اس کو چاہیے تھا حدیث کو بیان کرتا، نہ کہ ائمہ کے اقوال بیان کرتا۔ فَلْيُعِدْ فَلْيَذْبَحْ، حدیث میں لفظ ہیں صحیح بخاری میں کہ جو پہلے قربانی جس نے کر لی عید پڑھنے سے پہلے وہ دوبارہ کرے، وہ دوبارہ کرے، فَلْيُعِدْ فَلْيَذْبَحْ، امر کے صیغے ہیں، اس کو چاہیے تھا وہ حدیث کو قرآن سے بات کرتا، کیونکہ وہ تقلید کا قائل نہیں۔ تقلید کے بارے میں ہم بات کریں، اماموں کی بات ہم کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میں سے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین بجائے